الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوستو بزرگو، اسلام کے 5 شعبے ہیں اور قرآن کریم میں 5 شعبوں کی طرف توجہ دلائی ہے اور اس کے آداب اور اس کے بنیادی اصول قرآن کریم میں پوری امت کو بتائے گئے ہیں۔ ایمانیات ہیں، عبادات ہیں، اچھی معاشرت ہے، اچھے معاملات ہیں، اچھے اخلاق ہیں۔ یہ 5 شعبوں کا مجموعہ جو ہے وہ اسلام کہلاتا ہے۔ معاشرت ایک بنیادی پہلو ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عبادات کے راستے سے نیکیاں اعمال نامے میں آتی ہیں اور معاشرت کی اور معاملات کی اور اخلاق کی خرابی کی وجہ سے نیکیاں اعمال نامے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، معاملات اچھے نہیں ہیں، اس کی معاشرت اچھی نہیں ہے، تو جو نیکیاں اس نے قرآن پڑھ کر، عبادت کر کے، نمازیں پڑھ کے، دعائیں مانگ کے، صدقہ اور خیرات کر کے کمائی ہیں، وہ نیکیاں ان خرابیوں کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اچھی معاشرت یہ ایک بنیادی اسلام کا ایک حصہ ہے۔ اس کا سب سے اعلیٰ پہلو یہ ہے کہ ہم جن لوگوں کے درمیان میں بھی رہتے ہیں ان کے درمیان اس طرح زندگی گزاریں اور زندگی بسر کریں کہ ہم سے سب کو راحت اور آرام ملے۔ یہ سب سے اعلیٰ پہلو ہے۔ ہم سب کے کام آ جائیں، سب کی خدمت کریں، سب ہم سے خوش رہیں اور ہم سب کی خدمت کریں اور سب کو آرام اور راحت پہنچائیں۔ یہ سب سے اعلیٰ پہلو ہے حسن معاشرت کا۔ اور اس کا کم سے کم ادنا پہلو یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو آرام نہیں پہنچا سکتے، راحت نہیں پہنچا سکتے، کسی کے کام نہیں آ سکتے، کسی کی خدمت نہیں کر سکتے، تو کم سے کم یہ ہے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ جن لوگوں کے درمیان میں بھی ہم رہتے ہیں، چاہے وہ گھر والے ہوں، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، اعزاء اور اقارب ہیں، پڑوسی ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، اعزاء ہیں، جن سے آدمی کا لین دین کا سابقہ پڑتا ہے، وہ ہیں، دوست احباب ہیں، جو بھی ہیں، اس طرح آدمی زندگی بسر کرے کہ اپنی ذات سے ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس لیے کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ گناہ صغیرہ نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ ہے کسی کو تکلیف پہنچانا۔ کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے شریعت کے بڑے بڑے ایسے احکامات جن کے بہت زیادہ فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں، ان میں تخفیف کر دی گئی، ہلکا پن کر دیا گیا، اس سے روک دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ فضیلت چاہے تمہیں حاصل نہ ہو لیکن کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ مثال کے طور پر طواف کے دوران میں حجر اسود کو بوسہ دینا، جب آدمی ایک چکر پورا کر لیتا ہے اور حجر اسود کے سامنے آتا ہے تو حجر اسود کو بوسہ دینا یہ مسنون عمل ہے اور اس کا بہت بڑا اجر اور بہت بڑا ثواب ہے۔ بلکہ بعض احادیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ حجر اسود اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا گویا اس نے اللہ سے مصافحہ کیا۔ کتنا بڑا اجر ہوگا اور کتنی بڑی فضیلت ہوگی۔ لیکن یہ فرمایا کہ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو
کہ حجر اسود تک پہنچنے میں اور اس کو بوسہ دینے میں کسی مسلمان کو تکلیف ہو سکتی ہو تو دور سے ہاتھ کے اشارے سے استلام کر لو، اس کے قریب مت جاؤ، اس لیے کہ اس سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو۔ آپ بتائیے کتنا خیال رکھا گیا ہے کہ اتنی بڑی فضیلت فرمایا تمہیں اللہ دور سے ہی وہ فضیلت دے دے گا، قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر تمہیں کسی مسلمان کی تکلیف کا اندیشہ ہے۔ کتنا خیال رکھا گیا ہے اس بات کا۔ بلکہ فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، اسلام کے 70 یا 77 شاخیں ہیں ایمان کی، ان میں سے ایک شاخ یہ ہے کہ راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیں۔ کوئی راستے میں تکلیف دینے والی چیز ہے جس سے آپ کو اندیشہ ہے کہ اس سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جس سے پھسل کر کوئی آدمی گر سکتا ہے اور اسے تکلیف ہو سکتی ہے، کوئی کھائی ہے، کوئی گڑھا ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس سے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے، فرمایا ایسی چیز کو راستے سے ایک طرف کر دینا اور ہٹا دینا، یہ ایمان کا اور اسلام کا ایک اہم شعبہ ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا نمازی کے آگے سے گزرنا یہ بڑا گناہ ہے، نمازی کے آگے سے گزرنا بڑا گناہ ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ معلوم ہو جائے تو آدمی 40 سال تک کھڑا رہنا گوارا کر لے، نمازی کے آگے سے نہیں گزرتا، کوئی جگہ نہیں ہے گزرنے کی، تو یوں کا 40 سال تک کھڑا رہنا پسند ہو اس کو، لیکن گزرنا پسند نہ ہو، اس کا عذاب معلوم ہو۔ بلکہ ایک روایت میں 100 سال بھی آیا ہے کہ آدمی 100 سال تک کھڑا رہنا گوارا کر لے لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ لیکن یہ چیز بھی بتائی ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ چاہے کہیں جنگل میں، میدان میں، کھلے جگہ نماز پڑھ رہا ہو یا کہیں بھی نماز پڑھ رہا ہو، وہ اپنے آگے کوئی سترہ رکھ کے، کوئی ستون آگے کر کے، کوئی دیوار آگے کر کے نماز پڑھے تاکہ کسی گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو، کسی گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی ایسی جگہ نماز کی نیت باندھ لیتا ہے جہاں سے گزرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، کہ گزرنے والا جو ہے وہ یا تو کھڑا رہے انتظار کرے تو انتظار کی تکلیف ہے، یا یہ کہ اس کو کوئی بہت پیچھے سے لمبا چکر کھا کے اس کے پیچھے سے گزرنا پڑے، آگے اس کے کوئی ستون نہیں ہے، آگے اس کے دیوار نہیں ہے، آگے کوئی اس کے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی آڑ ہو سکے، تو فرمایا کہ جو گزرنے والے کو گناہ ہوتا ہے اس سے بڑا گناہ اس آدمی اور نماز پڑھنے والے کو ہوگا جو آدمی بے جگہ نماز کی نیت باندھے گا۔ یہ چیزیں بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں۔ آپ دیکھیے لوگ نماز کے بعد میں اپنی جگہ نماز پڑھنا نامعلوم مکروہ سمجھتے ہیں کہ ناجائز سمجھتے ہیں، جہاں انہوں نے فرض پڑھے ہیں وہ وہاں سے ضرور پیچھے ہٹیں گے۔ اور میں سب مسجدوں کی بات کر رہا ہوں، آپ کبھی بھی اندازہ کر لینا، بعض لوگ تو بالکل ایسے ہوتے ہیں چاہے وہ صف اول میں نماز پڑھیں یا دوسری صف پہ نماز پڑھیں یا ان کو کہیں بھی سنتوں کی نیت بالکل وہ جو باندھیں گے دروازے کے قریب جا کر باندھیں گے، نہ معلوم۔ میں تو سوچتا بھی ہوں کہ ان سے پوچھوں گا کہ دروازے کے قریب پوری مسجد چھوڑ کر نیت باندھنے کی کوئی خاص فضیلت کسی کتاب میں آپ نے دیکھی ہو تو بھائی ہمیں بھی بتاؤ تاکہ ہم بھی اس پر عمل کریں یا لوگوں کو بتائیں کہ بھائی سنتیں بالکل دروازے کے پاس جا کر پڑھنی چاہیے۔ آپ دیکھیں یعنی نماز پڑھنے والوں کو کوئی رعایت نہیں ہوتی۔ اور پھر اس سے آگے کی بات بتاؤں میں آپ کو، نماز جیسے ہی امام صاحب نے سلام پھیرا یا دعا کے ہاتھ پھیرے،
اتنی جلدی سنتوں کی نیت باندھنے میں جلدی کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اگر 2-4 سیکنڈ کی بھی تاخیر ہو گئی تو یہ سنتیں قضا ہو جائیں گی، ان کا وقت نکل جائے گا. پڑھنا ہے تو ابھی پڑھ لو جلدی سے. دیکھ لیں آپ اتنی جلدی نیت باندھتے ہیں. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں کہ شاید ہمیں احساس ہو جائے. ہماری اس مسجد کے اندر ہی جمعے کی نماز میں ایک صاحب آتے تھے، بیچارے حاجی صاحب انتقال ہو گیا ان کا. ایک دن جمعے کی نماز کے بعد میں ان کو جمعے کی نماز میں بڑی تیزی کے ساتھ پیشاب لگا، ان کو بھرا. لیکن جیسے ہی جانے کا انہوں نے ارادہ کیا، جتنی دیر میں وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، پیچھے سب کی نیتیں بن چکی تھی سنت. وہ بیچارے بیٹھ گئے اور یہی ان کا پیشاب نکل گیا. دوسری صف میں یہی نماز پڑھتے تھے وہ، ان کا پیشاب نکل گیا اور بیچارے شرم کی وجہ سے اٹھ نہیں سکے. سب نمازی چلے گئے. اس کے بعد میں پھر اقبال بھائی وغیرہ سے کہا، انہوں نے بیچاروں نے جا نماز وغیرہ ان کی پاک کری. کوئی بھی امام کو یہ حکم ہے، امام کو یہ حکم ہے کہ وہ جب نماز پڑھائے تو وہ زیادہ لمبی صورتیں نہ پڑھے، مختصر نماز پڑھائے. اس لیے کہ جماعت کی نماز میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، مسافر بھی ہوتے ہیں. نہ معلوم کون کیا. اللہ کے نبی کے زمانے میں تو مستورات بھی مسجد میں اللہ کے نبی سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے مسجد میں آتی تھی. بعد میں فتنے کے اندیشی کی وجہ سے علماء نے منع فرما دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام عورتیں آتی تھی تو ان کے ساتھ ان کی گود میں بچے بھی ہوتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اگر آپ مسجد نبوی میں کسی عورت کے بچے کے رونے کی آواز سن لیا کرتے تھے تو آپ اپنی قرات کو مختصر اور نماز کو مختصر کر کے جلدی سلام پھیر دیا کرتے کہ یہ بچہ رو رہا ہے، اس کی ماں پریشان ہو جائے گی اور اس کی ماں کا دھیان نماز میں نہیں رہے گا. اس بچے کے رونے کی آواز سن کر آپ نماز کو مختصر کر دیتے. یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پہلو سے ہم کتنے غافل ہیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی. یہ اصل چیز، یہ بنیادی چیز ہے کہ ایک دم ہم ایسی نیت باندھتے ہیں کہ شاید سنت. حالانکہ آدمی کو سوچنا چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی بیچارہ مسافر ایسا ہو، کوئی بیچارہ جس کی ٹرین ہو، جس کی بس ہو، یا کوئی اور معذور آدمی ہو کہ جب نماز میں وہ آیا تھا یا جماعت کھڑی ہوئی تھی تو صفیں پیچھے بنی ہوئی نہیں تھی، اگلی صف میں گنجائش تھی، وہ بیچارہ کھڑا ہو گیا. اب اس کو فرض پڑتی، اس کے ذمے تو سنتیں بھی نہیں ہیں. مسافر کے ذمے تو سنتیں مؤکدہ جو ہیں وہ بھی معاف ہے اس کے لیے. تو وہ اس کو جلدی فرض پڑھ کے نکلنا ہو اور وہ ایک دم سے نکلنا چاہ رہا ہو اور بیچارہ جتنی دیر میں وہ پیچھے مڑے گا یا کھڑا ہوگا سب کی نیت بن چکی ہوگی. بیچارہ کیا، یا تو اس کی ٹرین جائے گی یا اس کی بس نکلے گی، یا جب تک وہ سب فارغ نہ ہو جائیں اس وقت تک بیچارہ انتظار کرے گا. ایک کی بنتی ہے نیت تو دوسرا سلام پھیرتا ہے تو وہ پھر دوبارہ باندھ لیتا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اتنا سا بھی ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ دیکھیں کوئی صف اول سے دوسری صفے کو اٹھنے والا تو نہیں ہے، کوئی گزرنے والا تو نہیں ہے، کوئی آگے پچھلی صف والے ذرا دیکھ لیں آگے والوں کو کہ بھئی ذرا کوئی پیچھے جانے والا ہو، کوئی معذور ہو، کسی کو کوئی تقاضا ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی جانے والا ہو تو بھئی وہ نکل جائے، پھر ہی نیت مان لیں گے. 2-4 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 15 سیکنڈ، 30 سیکنڈ کا فرق، 1 منٹ بھی نہیں لگتا ہے کہ اگر کوئی آدمی گزرنے والا ہو تو آدمی گزرتا ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہم غافل ہیں اور عام طور سے یہ چیزیں کتابوں میں درج نہیں ہوتی ہیں. یہ تو بزرگوں کی صحبت میں رہ کر حاصل ہوتی ہیں اور آج یہ چیزیں ہم سے ختم ہو گئی. بزرگوں کی صحبت تو ختم ہی ہو گئی. اور پھر میں کیا عرض کروں آپ کو، یہ موبائلوں نے تو اور ختم کر دی کہ اب تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی بات نہیں، تراویح پڑھ کے آ جائیں گے کہ بھئی ذرا میرے پاس بھی بھیج دیو، بھئی مجھے بھی گروپ سے جوڑ لیو، بھئی ہمارے یہاں بھی بھیج دینا. کہ اب ضرورت نہیں ہے مجلسوں میں جانے کی، اب تو گھر میں بیٹھے بیٹھے، اب تو گھر میں لیٹے لیٹے، اب تو گھر میں سوتے سوتے، اب تو گھر میں کھاتے کھاتے، اب تو گھر میں باتیں کرتے کرتے سن لیں گے. یہ قدر رہ گئی ہے ہمارے یہاں. ارے یہ تو بیچارے ان معذورین کے لیے تھا کہ جو بیچارے نہیں آ سکتے ہیں، جو ان مستورات کے لیے تھا جو جن کو کبھی مہینوں کے اندر بھی دین کی بات سننے کا موقع نہیں ملتا ہے کہ بھئی چلو کوئی بات نہیں، آسانی ہو جائے. ہم نے یہ، اور میں کیا عرض کروں، کبھی کسی موقع پہ بتاؤں گا آپ کو، یہ یہودیوں کی بہت بڑی چال ہے کہ انہوں نے ہمیں علماء سے کاٹنے کے لیے اور دور کرنے کے لیے
کہ علماء کی صحبت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی خدمت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے جا کر مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو کھردنی سے کہہ دیتے ہیں کون سے مولوی صاحب اور کون سے عالم چاہیے، 50 مولوی میرے جیب میں ہیں، ابھی نیٹتا ہوں نکال پہ. بولو طارق مسعود صاحب چاہیے، طارق جمیل صاحب چاہیے، الیاس گمن صاحب چاہیے، کون چاہیے؟ ابھی میں بٹن دباتا ہوں اور آپ جس کے چاہو سنو. یہ حال ہو گیا کہ آدمی ہے 50 مولوی جیب میں رکھتا ہوں. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، مجھے تو یہ عرض کرنا تھا کہ اصل بنیادی طور پر اچھی معاشرت کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم زندگی اس طرح بسر کریں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف ہو. یہ بنیادی چیز ہے. اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت میں جب ایک دوسرے سے آدمی ملاقات کرے، ایک دوسرے کے گھر جائے، تو اس کے گھر جانے کے آداب بتائے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. یہ حکم ہے کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو یاد رکھو اجازت لے کر جاؤ اور سلام کر کر جاؤ. یہ آداب ہے. اجازت لے کر جانے میں بہت ساری حکمتیں ہیں. آپ بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل ہو جائیں گے تو ایک دم اچانک، بجائے اس کے کہ وہ آپ کے آنے سے خوش ہو، آپ کی ایک دم گھر میں گھس جانے سے وہ ایک ناگہانی مصیبت سمجھے گا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ اچانک کیسے آ گئے. کوئی بہت سارے ایسے آدمی کے کام ہوتے ہیں جس کو آدمی دوسروں سے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے، گھر میں خفیہ طور پر آدمی کرتا ہے کہ بھئی میرے اس کام کا عام طور سے ظاہر نہ ہو کسی کو. آپ چلے جائیں گے تو جو کام پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے وہ پوشیدہ نہیں ہوگا. گھر میں مستورات ہوتی ہیں، وہ بالکل اپنے محرم مردوں کے سامنے بے حجابی کے ساتھ رہتی ہیں. جب آپ اچانک چلے جائیں گے کسی کے گھر کے اندر تو مستورات کی بے پردگی ہوگی. بہت ساری ایسی حکمتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ حکم دیا ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ. مستورات میں مرد تو پھر بھی تھوڑی سی رعایت کر لیتے ہیں، بھائی کسی کے گھر جائیں گے تو بیل بجا دیں گے، آواز دے دیں گے. مستورات تو مناسب ہی نہیں سمجھتی، وہ جب کسی کے گھر جاتی ہیں کھولا دروازہ اور اندر چلی گئی. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ گھر میں خالی مستورات ہی ہیں، گھر کے اندر مرد بھی ہوتے ہیں. جس طرح کسی نامحرم مرد کے اچانک گھر میں جانے سے اندر کی مستورات کی بے پردگی ہو جاتی ہے، اندر اگر جو مرد ہیں، اگر کوئی عورت بغیر اجازت کے اندر چلی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے اندر والے مردوں سے اس کی بے پردگی ہوگی. اس لیے چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، دونوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اجازت کے ساتھ گھر. حتیٰ کہ اتنی رعایت رکھی گئی ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا، اللہ کے نبی میرے گھر کے اندر میں اور میری والدہ دونوں رہتے ہیں اور کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں اور کوئی ہے نہیں، میری والدہ ہیں اور میں ہوں. کیا میں اپنی والدہ سے اجازت لے کر جایا کروں گھر کے اندر؟ آپ نے کہا ہاں بالکل اجازت لے کے جایا کروں. پھر انہوں نے دوبارہ سوال کیا، اللہ کے نبی میرے گھر میں اور میری والدہ دونوں ہیں. آپ نے فرمایا کہا تمہاری والدہ اور تم دونوں ہی رہتے ہو، تمہاری والدہ سے کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن بہت ساری حالتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے آدمی گھر میں عورت ظاہر کرنا نہیں چاہتی، چاہے وہ بیٹے پر ہی کیوں نہ ہو اپنی حالت. تم اچانک گھر میں داخل ہو جاؤ بغیر اجازت اور تمہاری والدہ کپڑے چینج کر رہی ہوں اور بے حجابی کی وجہ سے وہ شرما جائیں تمہیں تمہارے دیکھنے، اور تم ان کو برہنہ دیکھنا چاہتے ہو. آپ نے بہت ناگواری کا اظہار کیا. اس لیے اجازت لے کر، حتیٰ کہ ان لوگوں کے لیے بھی کہا کہ جو میاں بیوی رہتے ہیں، حالانکہ بیوی کا شوہر سے اور شوہر کا بیوی سے کوئی پردہ نہیں ہوتا، لیکن فرمایا کہ صحابہ اکرام کی عادت یہ تھی کہ وہ اپنے گھروں میں جاتے تھے تو ذرا کواڑ کا اور اپنے پیروں کا اور اپنے جوتوں کا تھوڑی سی آواز کر کے اور آہٹ کر کے گھر میں جاتے تھے. اور اگر کوئی گھر میں جوائنٹ فیملی ہے، بہت سارے لوگ گھر میں رہتے ہیں، پھر تو اجازت لے کر ہی آدمی کو، تھوڑا بجا کر ہی آدمی کو اپنے آنے کی اطلاع کر کے ہی، تاکہ گھر والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہاں گھر میں آپ آ رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے، اجازت لے کر جائے. اس سے گھر والوں کو تکلیف سے بچانا مقصود ہے اصل، بے حجابی سے بچانا مقصود ہے اصل، تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. حتیٰ کہ یہی آداب ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جن کا آپس میں پردہ نہیں ہوتا گھر کے اندر، لیکن کمرے الگ الگ ہوتے ہیں. فرمایا
کہ من قبل صلاۃ الفجر وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاۃ العشاء. گھر میں 3 اوقات ایسے ہوتے ہیں. ایک تو فجر کا وقت صبح کا وقت ہوتا ہے, ایک دوپہر کو قیلولے کا آرام کا وقت ہوتا ہے, ایک عشاء کے بعد کا وقت ہوتا ہے جب ہر آدمی اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے. 3 بھائی ہیں, تینوں کے کمرے الگ الگ ہیں, جوائنٹ فیملی ہے, آپس میں سب کا کھانا اٹھنا بیٹھنا سب کا پکانا سب ہے اپنے رہنا. منع کیا ہے کہ کم سے کم یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان اوقات میں ایک دوسرے کے کمرے میں بھی بغیر اجازت مت جاؤ. عشاء کے بعد بھائی اور بھابھی دونوں کے دونوں کمرے کے اندر ہیں, آپ بغیر اجازت کمرے میں گھس گئے جا کر, بے حجابی کا پورا اندیشہ ہے. گھر میں بہن آئی بھی ہے, بہنوں ہی اس سے ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, وہ کمرے میں آپس میں کوئی بات کر رہے ہیں, آپ ہیں کہ بھائی کوئی بات نہیں, بھائی میں تو بھائی ہوں, میرا کوئی بہن سے پردہ تھوڑی ہے, لو آپ گھس گئے گھر میں کمرے میں جا کر. اس طرح کی بے اصولیوں سے, بے حجابیوں سے اور ایک دوسرے کی تکلیف پہنچانے سے بھی شریعت نے روکا ہے, چاہے کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہو. حتیٰ کہ اگر کسی کو ٹیلی فون پر کسی سے بات کرنی, جیسے آدمی کسی کے گھر ملنے جاتا ہے یا کوئی ملنے کے لیے آتا ہے, ایسے ہی ٹیلی فون پر کبھی آدمی کو بات کرنی ہوتی ہے, فرمایا فون کرو تو فون میں بھی یہ رعایت رکھو کہ بھئی میرے اس وقت کے فون کرنے سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی, کسی کے آرام میں خلل تو نہیں ہوگا, کسی کی نیند تو نہیں کھل جائے گی. کہ رمضان میں عام طور سے رات کو سونا نہیں ہوتا ہے اور بہت کم سونا ہوتا ہے, فجر کی نماز کے بعد آدمی اپنے معمولات پورے کر کے سو جاتا ہے, کہ میرے فون کرنے کی وجہ سے, گھنٹی بجنے کی وجہ سے کہیں نیند میں خلل تو نہیں ہو جائے گا. کسی عالم کو فون کرنا ہے, کسی دین اللہ کے نیک بندے کو فون کرنا ہے, وہ اپنی کسی دینی مشغولی کے اندر ہوں گے, ان کے دینی مشغولی میں کوئی خلل تو پیدا نہیں ہو جائے گا. ان سب چیزوں کی رعایت صرف اس لیے ضروری ہے تاکہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو جائے. یہ سب سے بڑی چیز ہے. اس کے علاوہ جو کچھ مکانات, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں عام رفاع عام کی جگہ ہوتی ہے, کوئی مسافر خانہ ہے سب کے لیے ہیں, بھئی سب آپ جاؤ, وہاں کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. بس اسٹینڈ ہیں, حالانکہ بہت بڑی عمارت بس اسٹینڈ کی بنی ہوئی ہے, دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے, آپ بھی آ جا سکتے ہو. لیکن کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر اجازت کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے, جیسے ٹکٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں. آپ ریلوے اسٹیشن پر جانا چاہتے ہیں تو ایک حصہ تو وہ ہے جہاں آپ بغیر ٹکٹ کے جا سکتے ہیں, وہاں آپ جائیے. وہ ٹکٹ جو ہے گویا ایک اجازت نامہ ہے آپ کا. جو حصہ ایسا ہے جس میں بغیر ٹکٹ کے جانے کی اجازت نہیں ہے تو وہاں لازمی طور پر آپ کو ٹکٹ لے کر ہی جانا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بغیر پلیٹ فارم لیے ہوئے آپ چلے جاؤ کہ صاحب میرے تو فلاں صاحب سے تعلقات ہیں, اسٹیشن ماسٹر صاحب سے تعلقات ہیں, جو ٹی ٹی صاحب ہیں ان سے میرے تعلقات ہیں. کتنی آپ اصولی اصول, یہ کوئی پورے محکمے کا پیسہ ہے, آپ کے لیے کسی خاص آدمی کا نہیں ہے, کوئی ٹی ٹی صاحب کا یا اسٹیشن ماسٹر صاحب کا پیسہ نہیں ہے, یا ان کا ذاتی, یہ پورا اسٹیشن نہیں ہے ان کا ذاتی. آپ جو ہے پورے محکمے کے سمجھو کہ ایک مہمان ہیں, اور مہمان کا ایک اصول ہے کہ آپ ٹکٹ لے کر جائیں, لہذا آپ ٹکٹ لے کر جائیے. اسی طرح آپ ایئرپورٹ پر جہاں ٹکٹ لے کے اندر جانا چاہیے وہاں ٹکٹ لے کر جائیں. کہیں بھی چاہے ٹرین ہو, بس ہو, یا کوئی محکمہ ہو, یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں ٹکٹ گورنمنٹ نے لگا رکھا ہے, وہاں ٹکٹ سے ہی جانا چاہیے. وہ ٹکٹ گویا کہ ایک اجازت نامہ ہے. بغیر ٹکٹ کے آپ جاتے ہیں تو گویا بغیر اجازت داخل ہو رہے ہیں, اور بغیر اجازت داخل ہونے کا جو گناہ اور جرم ہے وہ آپ کے سر عائد ہوگا. اس لیے یہ اصول بتائے گئے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی دیکھو, ایک دوسرے کو تکلیف مت پہنچاؤ بلکہ ایک دوسرے کو راحت پہنچانے کی کوشش کرو. اور یہ بڑا اہم پہلو ہے کہ آدمی ہر کام اس طرح کرے اور اپنی ہر نقل و حرکت اس طرح کرے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. میں نے عرض کیا نا, چھوٹے بچے سے لے کے بڑے سے بڑے آدمی تک کہ آدمی یہ کوشش کرے کہ بھئی میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو, میری وجہ سے کسی کو تکلیف. میں کیا بتاؤں آپ, صحابہ اکرام اتنی رعایت رکھتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام پوری امت میں انبیاء کے بعد سب سے اونچا ہے. نبیوں کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک لسٹ دیکھی جس میں کچھ بیوہ, یتیم, پریشان حال ایسے لوگوں کی مدینہ منورہ کی لسٹ تھی.
اس میں سب کے آگے نام لکھا ہوا تھا، فلاں کی فلاں خدمت کرے گا، فلاں کی فلاں خدمت کرے گا. ایک بڑھیا کا نام تھا اس میں، لیکن نام کے آگے کسی کا نام خدمت کرنے والے کا لکھا ہوا نہیں تھا. حضرت عمر نے یہ سوچا کہ اوہ میرے لیے بڑا اچھا موقع ہے، چلو اس بڑھیا کی میں ہی خدمت کر دیا کروں. جو اس کا نام پتہ لکھا ہوا تھا اس کے نام پتے پر حضرت عمر گئے. اس بڑھیا کے گھر اس کا کام کرنے کے لیے بیوہ ہے. جا کر دیکھا کہ گھر کی صفائی بھی ہوئی ہے، گھر کا پانی بھی بھرا ہوا ہے، جو کام گھر کا ہے سب ہوا ہے. اماں کوئی خدمت کے نہیں، کوئی آتا ہے وہ کر کے چلا جاتا ہے. آج بھی آیا تھا، وہ کر کے چلا گیا. حضرت عمر نے پھر سوچا کہ آج ذرا پہلے جاؤں. اگلے دن پھر گئے تو دیکھا کہ پھر بھی کوئی آیا اور آ کے خدمت کر کے چلا گیا. پھر بڑھیا نے کہا کہ نہیں، کوئی آتا ہے وہ کر کے چلا جاتا ہے، نہ میں اسے پہچانتی ہوں نہ وہ مجھے اپنا نام بتاتا ہے، میں جانتی بھی نہیں ہوں کون ہے. کئی مرتبہ حضرت عمر نے سوچا کہ مجھے پتہ لگ جائے کہ آخر اس بڑھیا کی خدمت کرنے آتا کون ہے، فہرست میں نام بھی نہیں لکھا ہوا اس کا. راستے میں رات ہی کو عشاء کے بعد چھپ کر کھڑے ہو گئے بڑھیا کے گھر کے راستے میں، دیکھتا ہوں کہ کون آتا ہے. دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چہرے پر اپنا پردہ ڈالے ہوئے، رومال ڈالے ہوئے، چہرہ چھپائے ہوئے اس بڑھیا کے گھر میں خدمت کے لیے جا رہے ہیں. حضرت عمر سمجھ گئے کہ ابو بکر ہی کام کرتے ہیں. سلام کیا. ابو بکر نے پہچان لیا، عمر تم اس وقت یہاں؟ کہ میں تو روزانہ اس خدمت کے لیے آتا تھا، لیکن مجھے پتہ لگتا تھا کہ کوئی گمنام آدمی آتا ہے خدمت کر کے چلا جاتا ہے. مجھے بھی شک تھا کہ ہو نہ ہو آپ ہی کرتے ہوں گے، اور آج آپ سے ملاقات ہوئی گئی. لیکن ابو بکر کیا بات ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پیر میں جوتی بھی نہیں ہے، تم ننگے پیر جا رہے ہو. یہ مجھے عرض کرنا ہے اصل چیز. ابو بکر ننگے پیر، کانٹے بھی ہیں، پتھریلی زمین ہے، کوئی پلین سڑک نہیں ہے، کوئی نرم زمین نہیں ہے، آپ پیدل. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عمر میں جوتیاں اتار کر اس لیے جاتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جوتیوں کی آواز سے کسی سونے والے کی نیند میں خلل نہ ہو جائے. میں ننگے پیر چلنے کی تکلیف تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری جوتیوں کی آواز سے کسی سونے والے کی نیند میں خلل پیدا ہو. یہ وہ ہے جو بزرگوں کا طریقہ ہے، ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے کہ زندگی نیک کام بھی اس طرح کرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیک کام ایک طرف ہو رہا ہے اور دوسری طرف گناہ بھی ہو رہا ہے. نیک کام تو نیک کام کے طریقے سے کریں گے تو وہ اللہ کا قبول ہوگا. ایسا نہیں کہ ایک طرف بڑھیا کی خدمت ہو رہی ہے اور دوسری طرف اتنا شور ہو رہا ہے کہ صاحب لوگوں کی نیند میں خلل پڑ رہا ہے. جیسے میں نے ابھی کل بتایا تھا کہ ایک طرف نیک کام یہ ہو رہا ہے کہ صاحب لوگوں کو کمبل اور کھانا اور چیزیں اور راشن بانٹا جا رہا ہے، اور دوسری طرف کیمرہ مین کو ساتھ لے کر فوٹوگرافی ہو رہی ہے تاکہ ہماری شہرت ہو جائے کہ ہم نے دیکھو کتنا بڑا خیر کا کام کیا. کہ ایک طرف نیکیاں کمائی جا رہی ہیں، دوسری طرف نیکیاں ضائع کی جا رہی ہیں. ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے، اور شریعت نے جو اصول بتائے ہیں ان اصول پر چلنا ضروری ہے. تبھی اعمال نامے نیکیوں سے پر ہوں گے، ورنہ ایک طرف سے نیکیاں آئیں گی دوسری طرف سے خالی ہوتے چلے جائیں گے. یاد رکھو. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.